تو ایک فوجی افسر ایک دن میرے پاس آئے، کہنے لگے کہ آپ اللہ والے لوگوں کے پاس بہت جاتے ہیں، ایک آدمی مجھے ملا ہے وہاں کمال کا آدمی۔ تو میں نے کہا بھائی ملوا دیں آپ مجھے۔ کہنے لگے اجازت تم سے لینی پڑے گی، اس کے بغیر آپ جان۔ اجازت لے لی، خیر 3-4 روز کے بعد آئے کر کہنے لگے جی اجازت مل گئی آپ سے۔ تو ہم گئے تو وہ بڑے شاہ صاحب تھے، تو وہاں کمرہ ان کا ایگزیکٹلی جس صوفے پہ آپ بیٹھے ہیں اس کی لینتھ کے برابر اور چوڑائی اس کی اس سے دگنی۔ وہ کمرہ ان کا ڈرائنگ روم بھی تھا، لاؤنج بھی تھا، بیڈ روم بھی تھا، کچن بھی اسی کے اندر، اسٹور بھی اسی کے اندر۔ تو ملے شاہ صاحب، گئے تو انہوں نے ڈرایا بہت تھا کہ بہت جلالی آدمی ہیں، بات کرنے دیتے فالتو کسی کو اپنے پاس۔ مجھے حیرت ہوئی، بڑی محبت سے ملے، تو یہ بھی نہیں پوچھا کیوں آئے، کیا کرنے آئے۔ تو چھوٹتے ہی مجھ سے کہنے لگے کہ آپ یہ لفظ پڑھیے۔ اور ہم تو انگریزی تعلیم کے مارے ہوئے تھے اور لمبے لمبے وظائف پڑھنے کے عادی تھے، وہ جو انہوں نے پڑھنے کو بتایا تو میں اب سوچتا رہا کہ یہ لفظ کیا ہے جو اس کو پڑھوں گا۔ کہنے لگے بس ایک احتیاط کر لیں کہ اس کے بعد دعا نہ مانگے آپ۔ ٹھیک ہے، نہیں مانگ سکتے۔ وہ میں اٹھنے لگا تو مجھے کہنے لگے بیٹھ جائیے آپ جو کچھ پڑھتے ہیں چھوڑ دیں۔ میں تو 40-42 وظائف صبح پڑھ رہا تھا، 40-42 وظائف رات کو پڑھتا تھا، اور میں پڑھتا چلا آ رہا تھا ایک زمانے سے، تو اب چھوڑنے کو کیسے دل چاہے۔ تو میں نے جو میں پڑھتا تھا وظائف ان سے کہا کہ یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں، یہ بھی چھوڑ دوں۔ ہاں چھوڑ دیں۔ میں نے کہا جی پڑھوں کیا، یہ جو لفظ کہا ہے۔ میں نے کہا جی یہ تو زیادہ سے زیادہ 5 وقت جو اگر میں وضو کروں، کیونکہ نہیں کرتا میں تو ایک بار صبح وضو کروں گا، بہت ہی ضرورت پڑ گئی تو رات کو کروں گا، ورنہ تو چل جاتا ہے الحمدللہ کام۔ تو ورچولی 24 گھنٹے میں ایک وضو ہے میرا، تو اس پہ زیادہ 4 بار پڑھ لوں گا یا 5 بار پڑھ لوں گا، یہ نہیں تو اب کیا ہوگا اس سے زیادہ۔ کہنے بہت ہے یہی 3 دن یا 4 دن تو میں نے کر لیا، صبر پڑھتا رہا۔ چوتھے دن ہم نے کہا یار دیکھو تو دعا مانگ کے ہوگا کیا، تو دعا مانگ لی جا رہا۔ دعا مانگنے کی دیر تھی، نماز کے لیے کھڑا ہوا تو میرا خیال نماز مکمل کر لی، تو دعا مانگ رہا تھا۔ تو دعا کے دوران ایسے ہاتھ اٹھا کے دعا مانگ رہا تھا، تو میں نے ہاتھوں کے اندر اس طرح سے فلم چلتی ہوئی دیکھی، بہت ہی خوبصورت جگہ تھی۔ اس کا کچھ حصہ ملتا تھا مقبرہ جہانگیر سے اور کچھ ملتا تھا شالیمار گارڈن۔ میں نے کہا شاید خیال آیا ہے مجھے، بچپن میں گیا تھا شالیمار گارڈن دیکھ، مقبرہ جہانگیر بھی دیکھا، میں نے کہا شاید وہ پرانا خیال کوئی آ گیا، لیکن وہ اتنا کلیئر تھا۔ پھر ذرا غور سے دیکھا تو معلوم ہوا کہ ایگزیکٹلی یہ دونوں جگہ نہیں، تو خود ہی اپنے آپ پتہ چل گیا کہ یہ کیا جگہ ہے۔ بڑی خوشی ہوئی۔ چلو جیتے جی پہنچ گئے ہم وہاں، سیر کر لی، شاہ صاحب کے پاس پہنچے، ان سے کہا کہ جناب آج دعا مانگتے ہوئے میں نے نماز کے بعد یہ چیز دیکھی۔ میں کہا کیا؟ تو میں نے کہا جی یہ دیکھا، کہ ذرا دوبارہ بتانا مجھے۔ تو ڈیٹیلز انہوں نے پوچھی تو میں نے بتا دی۔ پھر تھوڑی دیر سوچ کے کہنے لگے ذرا دوبارہ بولو کیا دیکھا تھا تم نے۔ تو مجھے اندازہ ہوا کہ اصل میں وہ ویریفائی کرنا چاہ رہے ہیں کہ عقل سے بتا رہا ہے یا واقعی دیکھا۔ تو میں نے پھر ڈیٹیلز دے دی، تو مراقبے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد منہ اوپر کو اٹھایا کہ اتنی جلدی ہوا نہیں کرتا، اتنی جلدی ہو کیسے گیا۔ پھر مراقبے میں چلے گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد پھر چہرہ اوپر اٹھایا، لیکن مجھے تم نے دعا مانگ لی تھی۔ میں نے کہا جی وہ 3 دن تو میں نے صبر کر لیا کہ دعا مانگنے سے ہوگا کیا۔ چوتھے دن میں نے کہا دیکھتے تو ہیں کہ ہوتا کیا۔ وہ بگڑ گئے، میرے پاس کیا لینے آئے ہو، پھر تم جاؤ بھاگو یہاں پہ۔ وہ ڈنڈے ونڈے کھا کے ہم نے کہا یار یہ بندہ ہی پاگل ہے، اٹھ کے چلے آئے۔ چلو انہیں دنوں کچھ میرا ایک پرسنل کام کچھ اٹکا ہوا تھا، تو میں اکثر عشاء کی نماز کے بعد دعا مانگا کرتا تھا۔
عشاء کی نماز کے بعد جہاں نماز پہ بیٹھا ہوا تھا وظائف سے فارغ ہو کے، تو بابا سید تاج الدین اولیا سے ملاقات ہو گئی، تشریف لے آئے. تو مجھے بڑے شاہ صاحب کی شکل دکھا کے کہنے لگے کہ ان سے دعا کرا لو، کام بن جائے گا. تو وہ تو چلے گئے بتا کے. تو میں نے کہا یار یہ بندہ تو پاگل ہے، اس سے دعا کیا کراؤں گا میں، مجھے معاف فرمائے. وہ بس ان دنوں ایسے ہی تھا. تو میں ٹال گیا. پھر 2-3 دن کے بعد دعا مانگ رہا تھا تو پھر بابا سید تاج الدین اولیا تشریف لے آئے. پھر مجھے کہنے لگے کہ ان سے دعا کرا دو تمہارا کام ہو جائے گا. اور پھر ٹال دیا. تیسری بار پھر تشریف لائے تو بڑی تفصیل سے کہا یہ بہت بڑے ولی اللہ ہیں، ان سے جا کے دعا کرا لو ہمارا کام فوراً ہو جائے گا. پھر میں مجبور ہو گیا. میں نے کہا چلتے ہیں. آفس سے اٹھا، بڑے شاہ صاحب کے پاس چلا گیا. ہاں کیسے آئے؟ میں حضور ادھر سے گزرا تھا، سوچا آپ کو سلام کرتا چلوں. سلام کر لیا؟ جی بس جاؤ. تو میں دل میں کہا میں تو پہلی کہہ رہا پاگل ہے یہ آدمی. اٹھ کے آ گیا. اب کیا کہتا، وہ بے نہیں تھی. پھر چلا گیا میں ان کے پاس. ہاں آج کیسے آئے؟ میں کہا جی ادھر سے گزرا تھا، سوچا آپ سے ایک کپ چائے پیا جائے. کہ ہاں ہاں ضرور پیو. بڑی محبت سے کہا کہ ہاں ضرور پیو، بیٹھو. بیٹھا کے چائے بنائی، دی مجھ کو. میں نے پی لی. دیکھا میں نے کپ رکھا ہے واپس. چائے پی لی. میں نے کہا جی بس جاؤ. عجیب آدمی ہے. چلو چلے گئے. پھر آ گیا میں. ہاں آج کیسے آئے؟ تو میں چپ رہا. میں نے کہا اب تو نہیں پھنسوں گا میں ان کے ہاتھ میں. تو خود ہی بولے کوئی کام ہے؟ میں نے کہا جی. کہاں بولو کیا کام ہے؟ تو میں نے کہا جی وہ کام بتانے سے پہلے میں عرض کر دوں آپ سے کہ میں خود نہیں آیا. ایک بابا سید تاج الدین اولیا ہیں، ان سے میری ملاقات ہوئی تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ میں آپ کے پاس حاضر ہو جاؤں اور آپ سے دعا کے لیے کہہ دوں، اور اگر آپ دعا کر دیں گے تو کام ہو جائے گا. بگڑ گئے. آنکھیں ابل کے اتنی موٹی باہر تو آئی. وہ کون ہوتا کسی کے راز کھولنے والا؟ اس کو تو میں سیدھا کروں گا آج رات کو. تو شکر ہے ان دونوں کے درمیان ہی لڑائی، میں بچ گیا. اب تو تھوڑی دیر میں کول ڈاؤن ہو گئے. مجھے کہنے لگے اچھا ایسا کرو تم آج تو نہیں فلاں دن بتایا ہے وہ جو میں بتاؤں گا نہیں آپ سے، اور اتنے بجے شام کو آ جانا، لیکن ٹائم کا خیال کر لیں. بالکل حاضر ہو جاؤں گا. میں گیا تو آ گئے. میں نے جی. تو گھڑی اپنے ہاتھ سے اتار کے اس کو سامنے رکھ لیا کہ نظر رہے اس پہ. تو مجھ سے اور باتیں کرنے لگے. جو ہی وہ ٹائم ہوا جو کہا تھا مجھ سے، گھڑی پہ نظر ڈالی تو مجھے کہنے لگے یہ لفظ پڑھ لیا کرو. وہ پھر ویسے ہی تھا ایک لفظ. تو میں نے کہا یہ لفظ پڑھنے سے کشف حاصل ہو جائے گا؟ ہاں ہو جائے گا. میں نے کہا جی اس سے کرامات حاصل ہو جاتی؟ ہاں بالکل ہو جائے گی. جی اس سے خیر ہو جائے گی؟ بالکل ہوگی. اب میں جو کام کہوں اس سے ہوگا؟ ہاں ہوگا. میں نے دل میں کہا کہ یہ لفظ ہے کیا جس سے ہوگا؟ تو میں نے کہا جی کتنی بار پڑھنا؟ ظہر کے بعد اتنی 1000 مرتبہ. بڑی لمبی تعداد. تو میں تو ویش کھا کے گرنے والا ہو گیا اتنی. تو میں نے کہا جی اس کا جو پہلا دور ہے وہ بنے گا 100 مہینے کا. تو اس کے بعد اس کی تعداد ریڈیوس ہو کے 1/4 رہ جائے گی. پھر وہ پڑھتے رہنا اوور تک تو تم اس کا دور مکمل کر لو. تو میں نے کہا جی ٹائم کتنا لگے گا؟ کہ تمہارا تو میں نہیں کہہ سکتا کتنا لگے گا. اگر میں پڑھوں گا تو مجھے یہ 15 منٹ لگے گا. اتنی 1000 مرتبہ 15 منٹ؟ ہاں 15 منٹ لگے. تو میں پڑھ کے دکھا دیتا. میں نے کہا چل ٹرائی کرتے ہیں. اگر انہیں 15 منٹ لگیں گے مجھے 20 منٹ لگ جائیں گے. اس پہ کیا ہوگا؟ تو بڑے اطمینان سے دفتر والوں سے میں نے کہا ان کو بھی حیرت ہوئی. میں زندگی میں پہلی بار اٹھ کے بھاگا دفتر. میں نے کہا یار ظہر کی نماز میں گھر پہ پڑھوں گا تو پھر میں آتا ہوں نماز پڑھ. ظہر کی نماز پڑھی، اس کے بعد تسبیح اٹھائی. اور چونکہ تعداد زیادہ تھی تو عنایت اللہ سے جا کے میں وہ ٹک ٹک والی تسبیح لے کے آیا. پڑھنی شروع کی. پڑھتے پڑھتے عصر کی نماز گئی. تو جب وہ مغرب کی اذان ہو رہی تھی تو وہ مکمل ہوئی تعداد. میں نے کہا لو پہلی برکت تو اس لفظ کی یہ دیکھی. اب نوکری گئی. نوکری چھوڑ کے گھر بیٹھوں گا تو تسبیح پڑھوں گا، ورنہ تو پڑھی نہیں جائے گی. خیر وہ اللہ تعالیٰ کا کرم یہ ہو گیا. چھوڑی نہیں، میں نے پڑھتا رہا زبردستی. لیکن وہ آہستہ آہستہ ٹائم گھٹتے گھٹتے 1.5 گھنٹہ ہو گیا، پھر 1.25، پھر 1، آخر پہ 45 منٹ پہ جا کے میں ٹک گیا.
لیکن یہ ہو گیا کہ 14-15 دن کے بعد جو جاپانی تصویر ہے میری وہ اس سے گیئر گھس جاتے ہیں، رفتار تیز ہوتی پڑھنے کی، لیکن اگر تائیوانی ہو تو وہ ایک دن نہیں نکالتی، اس کے گیئر ہی گھس جاتے۔ تو ٹھیک 2.5 سال کے بعد کا جاری ہو گیا، پھر دوسری چیزیں ملی۔ اب لوگ شاہ صاحب کے پاس آ رہے تھے گزشتہ 15 سال 20 سال سے، سڈنلی انہوں نے اناؤنس کر دیا ایک دن لوگوں کے درمیان بیٹھے بیٹھے کہ بھائی میں نے اپنی جیب سرفراز کو دے دی آج سے۔ پھر ایک دن پتہ نہیں کیا ہوا، بیٹھے بیٹھے کیا سوچی تو ایک دم لوگوں سے کہنے لگے کہ بھائی یہ سرفراز تو میرا بیٹا ہے۔ آخر پہ ایک دن کہنے لگے کہ میرے مرشد کے بھی ایک ہی خلیفہ تھے اور میرا بھی ایک ہی خلیفہ ہے، وہ یہ بیٹا، تو یوں خلافت عطا کر دی۔